برادران اسلام، عشر ذی الحجہ میں مستحب اعمال کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کیں۔ اب انہی اعمال میں سے ایک اور عمل جس کی شریعت میں تاکید کی گئی ہے اور اسے بھی اسی عشرہ کے اختتام پر انجام دینا ہوتا ہے، اور وہ عمل قربانی ہے۔ اور اس قربانی کو لے کر کے یقیناً ہم سبھی لوگ ماشاءاللہ بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں، خوب تیاری کرتے ہیں، خوب چہل پہل ہوتا ہے، بکروں کی خریداری میں، بکروں کی نمائش میں اس کو اپنے گھر لاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ اللہ کے رضا کے لیے بکرے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، لیکن میرے بھائی میں کہوں گا کہ آپ کہیں کوئی ایسی گفتگو نہ کریں، کہیں کوئی ایسی بات کا اظہار نہ ہو جس سے ریا شہرت کی بو آئے، ورنہ آپ کا پیسہ، آپ کا عمل سب کچھ رائگاں ہو جائے گا اور یہ الٹے آپ کے لیے مصیبت بنے گی۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ دیکھیے، آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ ذرا تصور کیجئے، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا آپ کو ملا، اللہ کا حکم ہوا، اپنے بیٹے کے گلے پر ایک باپ چھری پھیرتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیے نا، یہ فلسفہ قربانی، اللہ کی رضا، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں ایک بکرا ذبح کر دینا یہ قربانی، اور یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے جو اصل قربانی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بتائیے اکلوتے بیٹے کے گلے پر، حلق پر آپ نے چھری پھیری، محض کیوں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اللہ کی رضا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہم اس قربانی کو بہت ہی صاف ستھرا رکھیں، یقیناً ہر کام سے بچیں، ہر بات سے بچیں جس سے کہ ہمارا یہ عمل ضائع ہو جائے، اور گرچہ ہم ذبیحہ پیش کریں ایک بکرے کا، ایک جانور کا، لیکن تصور میں ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنے لخت جگر کے حلق پر چھری پھیری۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، اور قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے، یعنی قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کو قربانی ہی کا عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے سچے اور خالص اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے ہم اس عمل کے لیے تیاری کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہمارے اس قربانی کو قبول فرمائے۔ تو قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا ہے۔ قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، تو جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے۔ اور اسی طرح سے قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، مثلا لگڑا پن، بھیگا پن، انتہائی لاغر، کمزور یا بیمار ہونا، لہذا اس جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح سے نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں، وہ جانور جو بھیگا ہو، اس کا بھیگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو، اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، وہ انتہائی کمزور و لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اور اسی طرح سے قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ 2 دانتا ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جدعۃ من الضان۔
تم دو داتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ تاہم بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تنگ دستی نہ بھی ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی بات کو صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ اور یہ قربانی ایک بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو میرے بھائی یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، پھر اسی طرح بدستور ہوتا رہا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ اور اب جو لوگوں کی حالت ہے آج، جیسا کہ آپ معاشرے میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ خود سمجھیں اور غور کریں کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آخر میں ایک ضروری بات سماعت فرمائیں کہ نماز عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور ایک خاص بات اور کہ عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہے گا۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں، نماز سے فارغ ہو کر امام کا خطبہ سنیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو ذوالحجہ کے اس پہلے عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جو بھی کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔